اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین اما بعد۔ سورہ مبارکہ بقرہ آیت نمبر 212 سے آیت نمبر 215 تک، 212 سے 215 تک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ زین للذین کفروا الحیاة الدنیا ویسخرون من الذین آمنوا والذین اتقوا فوقهم یوم القیامة واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فهدى الله الذين آمنوا لما اختلفوا فيه من الحق بإذنه والله يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم مستهم البأساء والضراء وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب۔ يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وابن السبيل وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم۔ اس صفحے کے آغاز میں پروردگار عالم نے ان لوگوں کا ذکر کیا ہے کہ جنہوں نے کفر کو اختیار کیا کہ ان کے لیے دنیا کی زندگی مزین کر دی گئی ہے۔ ظاہر انسان اس دنیا کے اندر جو موجود ہے تو اس کا نفس ہے، خواہشات اس کے اندر موجود ہیں، اور وہ ان خواہشات کی وجہ سے بہت کچھ ان چیزوں پر کہ جسے وہ اپنی عقل کے ذریعے سمجھتا بھی ہے، جو علم سے حاصل ہوتا ہے، اس کے اوپر وہ کمپرومائز کرتا ہے اور اپنی خواہشات کو ترجیح دیتا ہے۔ پھر باہر سے ظاہر ہے کہ شیطان کی طرف سے بھی تحریک ہوتی ہے، ترغیب ہوتی ہے، شیطان بھی بہکانے کا کام کرتا ہے اور یہ نفس امارہ بھی اندر سے انسان کو بہکاتا ہے۔ تو اب پروردگار عالم یہ فرماتا ہے کہ جس کی وجہ سے دنیا کی زندگی ان کے لیے مزین کر دی گئی ہے، اب وہ آخرت کو گویا جاننے کے بعد بھی کہ ہاں آخرت ہے، مگر دنیا کی زندگی کو اس پر ترجیح دیتے ہیں، اور ان لوگوں کا جو صاحبان ایمان ہیں ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ یہاں پر نوٹ کرنے والی بات ہے کہ الذین کفروا ہے اور الذین آمنوا، یعنی جنہوں نے کفر اختیار کیا ان کا یہ معاملہ ہے، اور ان لوگوں کا یہ مذاق اڑاتے ہیں کہ جن لوگوں نے ایمان کو قبول کیا، یعنی ایمان بھی بائی چوائس ہے اور کفر بھی یہاں پر بائی چوائس ہے۔ پروردگار عالم نے اس پر تبصرہ کیا ہے کہ والذین اتقوا فوقهم یوم القیامہ، کہ جب قیامت کا دن آئے گا تو وہ کہ جنہوں نے اپنے نفسوں کو کنٹرول میں رکھا، تقوی اختیار کیا، وہ ان کے اوپر فوقیت رکھتے ہوں گے، یقیناً وہ وہاں پر نمایاں ہوں گے، ممتاز ہوں گے، کامیاب ہوں گے، کامران ہوں گے۔ کہ بہرحال یہ دنیا جو ہے وہ عارضی جگہ ہے
اور قیامت ہی کے بعد وہ ہمیشہ رہنے والی جنت ان صاحبان تقوی کے شامل حال ہوگی، نصیب میں آئے گی، اور یہ وہاں پر پھر ان لوگوں کا مذاق اڑائیں گے جس کا تذکرہ دوسرے مقام پر خود قرآن مجید کے اندر پروردگار عالم نے کیا ہے۔ پھر پروردگار فرماتا ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے بغیر حساب عطا کرتا ہے۔ دنیا کے اندر ظاہری زینت اور ظاہری ڈیکوریشن جو ہے اس کی بنیاد پر کسی کے مقرب خدا ہونے پر استدلال نہیں کیا جا سکتا۔ پھر اس کے بعد پروردگار عالم نے اوور آل اگلی آیت کے اندر تمام انسانوں کے بارے میں ایک تبصرہ کیا کہ ابتدا میں سب کے سب ایک امت واحدہ تھے۔ تو یہ امت واحدہ ہونے سے کیا مراد ہے؟ اس کی تشریح کے اندر بہت سی باتیں کی گئیں، مگر بظاہر یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس طرف توجہ کرنی چاہیے کہ جو پروردگار عالم نے یہ ارشاد فرمایا کہ کلو، پیغمبر اکرم کی یہ حدیث ہے کہ کلو مولود یولد علی الفطرہ، کہ ہر پیدا ہونے والا فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ تو پروردگار عالم نے فطری طور پر انسان کے اندر بہت ساری چیزیں ان بلٹ رکھی ہوئی ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک انسان خود خدا کی طرف متوجہ ہوتا ہے، آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے، ہدایت کا طلبگار بنتا ہے، کہ جس کے اوپر تبصرہ سورہ فاتحہ کے اندر ہم کر چکے ہیں۔ اور پھر پروردگار عالم نے سورہ روم کے اندر بھی اسی طرح سے فطرت کا ذکر کیا ہے کہ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، کہ اللہ نے انسان کو فطرت پر پیدا کیا۔ تو یہ ابتداءً یہ معاملہ انسان کے اندر بے شک ہے، جو اس دنیا کے اندر اب بھی آتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو پہلے دن سے یہی تھا، مگر ہم جانتے ہیں کہ اس کے باوجود حابیل اور قابل کا جھگڑا تو ہو گیا۔ تو یہ معاملہ اسی طریقے سے ہے جو ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے عرض کیا کہ فطرت ہی کے اندر پروردگار عالم نے انسان کے اندر فسق و فجور بھی رکھا ہے اور تقوی کو بھی رکھا ہے۔ تو اب اس کے بعد امتحان شروع ہوتا ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے اگر ایک اسکول کے اندر پہلے دن ایک کلاس ہے تو کلاس کے اندر جتنے اسٹوڈنٹس موجود ہیں وہ سارے کے سارے پہلے دن سے اختلاف نہیں کرتے ہیں، بلکہ ابتدا میں پہلی کلاس دوسری کلاس آہستہ آہستہ ان کی صلاحیتیں بھی کھل کر سامنے آتی ہیں، اور ان کے اندر اگر شرارت ہے، شیطنت ہے، فسق و فجور ہے تو وہ بھی نمایاں ہونا شروع ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد ضرورت محسوس ہوتی ہے کہ انہی کے درمیان استاد ہو، اساتذہ ہوں، ٹیچرز ہوں جو ان کو گائیڈ کریں۔ یہاں پر اگر آپ دیکھیں تو یہ محسوس ہوتا ہے کہ پروردگار یہ فرماتا ہے کہ یہ لوگ پہلے امت واحدہ تھے، ایک ہی دین کے اوپر تھے، ایک ہی فطرت کے اوپر تھے۔ اللہ نے ان کے درمیان پھر نبیوں کو بھیجا جو بشارت دینے والے تھے، خوشخبری دینے والے تھے اور ڈرانے والے تھے۔ یہ اس کلاس والی مثال کے ذریعے سے اس کو سمجھنا بظاہر آسان ہو جاتا ہے۔ پھر ان کے لیے ان کے ساتھ نازل کیا اللہ نے کتاب کو حق کے ساتھ، تاکہ یہ لوگ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان ان چیزوں میں جو یہ لوگ اختلاف کرتے ہیں۔ اب ظاہر ہے کہ کتاب سے ضروری نہیں ہے کہ باقاعدہ وہ مکتوب کتاب ہی نازل کی جائے، وہ بھی نازل ہوئی، مگر وہ ظاہر ہے کہ ہر نبی کے ساتھ نہیں آئی تھی۔ مگر کتاب کا ایک مطلب خود قانون کا بھی ہوتا ہے کہ ایک قانون، ایک دستور، جو ضروری نہیں ہے کہ کتاب جس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ باقاعدہ جلد کے اندر کاغذ کے اوپر لکھا ہوا ایک دستور ہو، بلکہ وہ قانون جو اس معاشرے کے لیے نبی بیان کر رہا ہے اس کو بھی کتاب سے تعبیر کیا جا سکتا ہے، جیسے کہ علامہ سید علی نقی صاحب نے اسی قول کو اختیار کیا ہے۔ ہم خود قرآن کے اندر بھی دیکھتے ہیں کہ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا، یہاں پر نماز کو بھی کتاب سے تعبیر کیا گیا ہے۔ تو کتاب سے یہاں پر مراد ظاہر ہے کہ ایک فرض ہے، ایک ذمہ داری ہے کہ جس کو یہاں پر کتاب سے تعبیر کیا گیا۔ تو اب بات کو مزید اگر ہم آگے بڑھائیں کہ لوگ فطرت کے اوپر تھے، امت واحدہ تھے، اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ ان کی وہ صلاحیتیں، وہ سب چیزیں ظاہر ہونا شروع ہوئی، تو انبیاء بھی ان کے درمیان مبعوث ہوئے جو بشارت دینے والے، خوشخبری دینے والے، ڈرانے والے، ساتھ ہی ساتھ ایک قانون دستور جو حق کے ساتھ ان کے پاس تھا، تاکہ وہ فیصلہ کر سکیں لوگوں میں ان اختلافات کے بارے میں کہ جو وہ کر رہے تھے، اور جو ان کے اختلاف تھے وہ بعد اس کے ہوئے کہ ان کے پاس وہ دستور موجود تھا، تو اب ان کے پاس کوئی حجت بھی باقی نہیں رہی، جبکہ بینات آ چکے تھے۔ تو اب یہ نفس کے باطن کی جو بغاوت ہے، خباثت ہے، اس کی وجہ سے یہ سب ہوا۔ تو اللہ یقیناً ہدایت کرتا ہے ان لوگوں کی جو ایمان لائے ان چیزوں میں کہ جو انہوں نے اختلاف کی۔ تو اب یہاں پر جو صاحبان ایمان ہے، ظاہر ہے کہ وہ خدا کی طرف سے اس فیصلے کو جو انبیاء کے ذریعے سے ان تک پہنچ رہا ہے اس کو وہ قبول بھی کر لیں گے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے صراط مستقیم کی ہدایت کرتا ہے، اس کا چاہنا بلا وجہ قطعاً نہیں ہو سکتا، بلکہ حکیم کا فعل حکمت سے کبھی خالی نہیں ہوتا۔ تو وہ جو ہدایت کو قبول کرنا چاہتے ہیں پھر ان کی ہدایت پروردگار کر دیتا ہے۔ اگلی آیت کے اندر پروردگار عالم نے انسان کے ذہن کے اندر اگر کوئی ایسا خیال ہے کہ اسے جنت فری آف کاسٹ مل جائے گی تو اس کو نکالا ہے۔
خرج کر مٹانے کی کوشش کی ہے کہ کیا تمہارا یہ خیال ہے کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے جبکہ ابھی تمہارے اوپر وہ پریشانیاں نہیں آئیں جو تم سے پہلے گزر چکی ہیں، فقر و فاقہ، سختیاں، اتنے ہچکولے ان کو دیے گئے، جھٹکے دیے گئے، یہاں تک کہ رسول اور صاحبان ایمان کہہ اٹھے جو ان کے ساتھ تھے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ یہاں پر یہ مانا جا سکتا ہے کہ جو پہلا جملہ ہے کہ کہاں ہے اللہ کی مدد، یہ صاحبان ایمان کا جملہ ہے، اور رسولوں کا جملہ ہے کہ آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کی مدد بہت قریب ہے۔ تو اس کے ذریعے سے وہ دلاسا ہے۔ تو مومنین ایک تمنا کے اظہار کرتے ہیں کہ کب وہ اللہ کی مدد آئے گی، ہم اس کے مشتاق ہیں، اور رسولوں کی طرف سے دلاسا دیا جاتا ہے۔ مگر اتنا تو سمجھ میں آتا ہے کہ صاحبان ایمان کو اس امت کے اندر بھی یہ سمجھایا جا رہا ہے کہ دنیا جو ہے وہ عیاشی کی جگہ نہیں ہے، عیش کی جگہ نہیں ہے، دنیا امتحان کی جگہ ہے، یا مشکلات پریشانیاں آئیں گی۔ پہلے بھی اس بات کو سورہ بقرہ کے اندر بیان کیا گیا، مزید یہاں پر ایک دفعہ پھر بیان کیا گیا۔ پھر امتحان کا ایک انداز کہ یہاں پر پروردگار عالم فرماتا ہے یسألونکا، کہ اے حبیب یہ آپ سے سوال کرتے ہیں۔ آپ کے ذہن میں ہوگا کہ پہلے بھی اس انداز کو ہم دیکھ چکے ہیں، چاند کے حوالے سے جو انہوں نے پوچھا تھا یہ چاند کس لیے، ہلال کس لیے۔ اب یہاں پر اسی انداز کو ہم مزید دیکھتے ہیں کہ آپ سے سوال کرتے ہیں کیا خرچ کیا جائے، یعنی اب یہ ایک امتحان تو ہے نا کہ جو صاحب ثروت ہے، جس کے پاس گنجائش ہے، وہ خرچ کرے، تو کیا خرچ کرے۔ پروردگار نے اس کا مصرف بتایا کہ اس خرچ کو کہ جو تم کرنے والے ہو کہاں پر خرچ کرو گے، کس جگہ پر۔ والدین پر خرچ ہوگا، رشتہ داروں پر خرچ ہوگا، یتیموں پر خرچ ہوگا، مسکینوں پر خرچ ہوگا، پردیسی مسافر پر خرچ ہوگا، اور جو تم خیر کا عمل کرتے ہو یقیناً اللہ اس سے واقف ہے، جانتا ہے۔ یہیں پر یہ آیت کے اندر جو مصرف بیان کیا گیا اسی سے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ اس سے زکوٰۃ اور خمس مراد نہیں ہے، بلکہ یہ دوسرا انفاق ہے، الگ انفاق ہے، واجب سے ہٹ کر، اس لیے کہ زکوٰۃ واجب تو والدین کے اوپر خرچ نہیں کی جائے گی، بلکہ وہ تو انسان کے لیے ذمہ داری الگ سے بن جائے گی۔ اسی طرح سے بعض بہت قریبی رشتہ دار ہیں کہ جن کے حوالے سے کچھ ریسٹرکشنز ہیں، تو یہاں پر پروردگار عالم نے اس واجب ریلیجیس لیوی سے ہٹ کر، جو مالی واجبات ہیں ان سے ہٹ کر پروردگار عالم نے انفاق کی بات کی ہے کہ یہ سوال کرتے ہیں تو یہ سوال بھی اچھا ہے، مگر اس کا جواب یہ ہے کہ یہ یہاں پر خرچ کریں، اور جو بھی یہ خیر کا کام کرتے ہیں اس میں انفاق بھی آ گیا اور دوسری چیزیں بھی آ گئیں، تو جان لو کہ اللہ ان سے واقف ہے، کچھ بھی اوور لک نہیں ہوگا، نظر انداز نہیں ہوگا۔ من یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرا، ذرہ برابر اگر کوئی خیر کرے گا تو وہ اسے وہاں پر موجود پائے گا، اللہ کے پاس اسے دیکھے گا۔ پروردگار عالم ہمیں زیادہ سے زیادہ امور خیر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ مالک قرآن مجید سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔